کی قوم کی ایک بیٹی جن کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ لاہور میں تشریف لے کر آتی ہیں. یقین کریں کہ آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ فیک سٹوریز آ رہی ہیں کہ کیا چکر ہے, اتنی سٹوریز سے سٹوریز اپلوڈ ہو رہی ہیں. آپ یوٹیوبر سے پوچھیں یا ان لوگوں سے پوچھیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری اپنی بھی بہن بیٹیاں ہوتی ہیں, میں ان کو بھی مینشن کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ یہ کسی کی بیٹی ہے تو ہم ان کے اوپر ضرب لگا دیں یا بات کرنا شروع کر دیں کہ بچاؤ اس معاشرے سے جو آپ کی عزتوں پر داغ لگ رہا ہے. لائف کی میری زندگی کی یہ آخری نیکی ہو تو وہ میں نے ان کے ساتھ کی ہے. تو ان کا سونے کا جو سیٹ ہے وہ بھی میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, پچھلے 2 روز سے. اور ان کی لاکھوں روپے کی اماؤنٹ جو تھی یہ دیکھیں, یہ بھی میرے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اب ان کو واپس کرنی ہے. پہلے تو میری کوشش تھی کہ میں ان کو تھانے میں لے کے جاؤں, پولیس کے پاس, تاکہ میں ان کو یہ سارا معاملات کا ایک حصہ جو ہے بتا سکوں. یہ نہ ہو کل کو یہ کسی دوسرے پروگرام میں انٹرویو دے رہی ہو کہ واجد بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میرے اوپر بھی کوئی ضرب دے دے یا میری بھی ذات پر یہ اٹیک کرے. واجد بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ میرا انٹرویو کریں. 2 روز یہ میرے گھر رہی ہے. یہ میری بہن سب سے پہلے اپنی امانت پکڑیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے 4 لاکھ روپے پورے ہیں, گنتی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. آن دا ریکارڈ میں یہ کیمرے میں دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. تھینک یو سر. اب آپ نے سچ بتانا ہے, حق اللہ بات کرنی ہے کہ آپ بھاگ کے کیوں آئی ہیں. یہ دیکھیں, یہ ان کا سیٹ بھی, یہ دیکھیں, یہ جورلی اور یہ آپ کا پیسہ, یہ بامانت یہ لیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھاگ کر گھر چھوڑ کر کیوں آئی ہیں. ایسی کیا وجہ بنی تھی کہ آپ ایک دم سے لاہور آ گئی ہیں اور داتا دربار کی بیک سائڈ پہ بیٹھی تھی, اور اس سے پہلے کہاں پہ رہ رہی تھی؟ سر ایکچولی بیسیکلی میں کراچی گلشن آوی میں رہائش پذیر تھی, اور بس کسی لڑکے کی محبت میں پاگل ہو چکی ہوئی تھی, کہ اس کی محبت میں اتنی پاگل ہو چکی ہوئی تھی کہ اس کو پہلے میں کہتی تھی کہ اپنے گھر والوں کو بھیجو, لیکن اس نے نہیں بھیجا. دین اس نے یہی کہا تھا کہ میرے گھر والے نہیں مانتے. میں نے جب اپنے گھر والوں سے بات کی تو میرے گھر والے بھی نہیں مانتے تھے, کیونکہ میرے بابا نے اپنے بھائی کے گھر میرا رشتہ پکا کر دیا ہوا تھا, یعنی کہ میرے چاچو کے گھر میرا رشتہ پکا ہو چکا ہوا تھا. لیکن میں بس کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور اس سے محبت بہت زیادہ تھی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی, نہ ہی وہ میرے بغیر رہ سکتا تھا, جس کی وجہ سے مجھے گھر چھوڑنے پہ میں بہت زیادہ مجبور ہو گئی کہ گھر والوں کا دباؤ تھا, پریشر لائز تھی, ٹھیک ہے. اور میں نے ہر لحاظ اپنی فیملی کو سمجھایا تھا. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ 4-5 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے, سونے کا سیٹ آپ کے پاس ہے, یہ کتنی تولے ہیں, اور اتنا پیسہ لے کر آپ کیا کرو گی, آپ کہاں جانا ہے؟ سر مجھے تو اس بات کی بھائی سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں, کیونکہ جس لڑکے کے لیے میں اپنے ماں باپ کو ٹھکرا کر آئی ہوں, جس لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ کی اپنی فیملی کی عزت خراب کر کے آئی ہوں, تو اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں جاؤں کہاں. میں بے سہارا ہوں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی کہ آپ نے مجھے سہارا دیا, اپنے گھر رکھا, چھوٹی بہن سمجھ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. اب خدا رسول کی قسم کھا کے گئے, میں نے آپ کے ایک بال کی طرف بھی گندی نگاہ اٹھا کر یا اس طرح کی دل کے اندر کوئی تمنا پیدا کی ہو یا آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہو, حقیقت میں بتائیں. نہیں سر, ایسا بالکل بھی نہیں, بلکہ آپ نے مجھے عزت دی. آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مجھے سلایا, اور خود آپ الگ کمرے میں سوتے رہے ہیں. اپنی والدہ ایک کمرے میں مجھے سلایا, اور باعزت طریقے سے. اور میں اپیل کروں گی باقی بھی جو لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں, اسی طرح بیٹیوں بہنوں کی عزت کریں جیسے آپ نے مجھے رسپیکٹ دی. الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی اور صحت یابی عطا فرمائے. آمین آمین. جن میری والدہ کا نام لے رہی ہے وہ والدہ نہیں تھی, وہ میری آنٹی تھی. والدہ صاحبہ میری دنیا سے چلی گئی ہیں. اچھا میری بہن, سیکنڈ بات یہ ہے, کچھ دوست کہیں گے یہ لڑکیاں کو خود شوق پڑتا ہے, کیا اثر ہوتا ہے, کیا لذت ملتی ہے, یہ نوجوان لڑکوں کے پیچھے بھاگ پڑتی ہیں. جس کے پیچھے بھاگی تھی اس نے استعمال بھی کیا تھا کہ نہیں, سر بتا دیں. سر اگر میں آپ کو کہنا چاہوں گی, میری فون پہ اس سے بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ایک رانگ نمبر سے ہی کیریئر سٹارٹ, اب رانگ نمبر سے بات, یعنی کہ فون سے ہی کہانیاں شروع ہوئی ہیں. جی سر, فون سے بات ہوئی تھی, وہ بھی ایک نوکری کے سلسلے میں. میری ایک سہیلی تھی, میں نے اسے کہا ہوا تھا کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں. دین اس نے مجھے کسی کا فون نمبر دیا, کہتی ہے کہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے, یہ تمہیں جاب پہ لگوا دے گا.
میں نے اس کو اپنی سی وی شیئر کی اس کے نمبر پہ. آہستہ آہستہ ہماری بات چیت ہونا شروع ہوگی. فون پہ ہی بات ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور کبھی ہم ملے نہیں تھے. صحیح ہے. اچھا میری بہن, جو ہو گیا سو ہو گیا, آخر آپ نے شادی بھی کرنی ہے, لیکن یہ زندگی نہیں ہے. زندگی انسان کی تب شروع ہوتی ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے میرے ساتھ بات شیئرنگ کی تھی کل رات کو جب ہم کھانا کھا رہے تھے کہ واجد بھائی میرا رشتہ بھی کہیں کروا دیں, تو کہاں چاہتی ہیں کہ رشتہ ہو؟ واجد بھائی, آپ نے جس طریقے سے مجھے عزت دی, اتنے بلیو کریں, مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے سگے بھائی ہیں آپ, ٹھیک ہے. میں یہی آپ سے التجا کروں گی, چھوٹی بہن سمجھ کے, چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں آپ سے ایج میں نہیں جانتی, لیکن آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جیسے آپ کو کوئی اچھا سا لڑکا لگے میرے لیے, تو آپ جہاں کہیں گے میں شادی کروا لوں گی. صحیح ہے. مثلاً کہ مجھے تو زیادہ آؤٹ آف کنٹری سے اور پاکستان سے کالز آتی ہیں, ان کے لیے بھی کوئی خوشخبری ہے, ان کی بھی دلہن بننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ جی واجد بھائی, جیسے آپ کو پسند ہے, جو لڑکا آپ کو پسند ہوگا وہی مجھے ہوگا پسند. نہیں, مجھ پہ اتنا بلیو ٹرسٹ کیسے پاسبل ہے؟ کیونکہ واجد بھائی, آپ نے جس طریقے سے مجھے اپنے گھر عزت بنا کے رکھا, آج کل کی دنیا میں 99% لوگوں میں فریب دھوکا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ میں کچھ ایسا میں نے نہیں دیکھا. آپ نے بلکہ مجھے اپنے گھر میں رکھا, ایک چھوٹی بہن سمجھ کے. کہا نہیں آپ نے بہن, لیکن آپ نے اس بات کا ثبوت دیا. آپ نے اپنی بیگم کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ مجھے ایک روم دیا سونے کے لیے, ٹھیک ہے, کھانا کھانے کے لیے فیملی کے ساتھ آپ کی کھانا کھا رہی ہوں میں, ٹھیک ہے. آپ تو اس کمرے میں بھی نہیں آتے جہاں میں بیٹھی ہوتی تھی, آپ کہتے تھے آپ میری بہن ہے, ٹھیک ہے, آپ پریشان نہ ہوں. تو مجھے دلی خوشی ہوئی ہے اس چیز کی. اور میں یہ ایک پیغام دینا چاہوں گی مزید اپنے بھائیوں کو, جتنے بھی ہیں, کہ بیٹیوں بہنوں کی اگر کوئی عزت نہیں کرنا یعنی کچھ کرنا چاہتا ہے تو واجد بھائی کی طرح کرے. آمین آمین. اچھا یہ بتائیں کہ کراچی میں آپ کہاں رہتی ہیں؟ کراچی گلشن راوی میں. گلشن راوی. کوٹھی گھر کتنے مرلے کی آپ کی؟ میکسیمم ہمارا گھر 1 کنال کا ہے. تو لڑکا پھر آپ کس نیچر کا چاہتی ہیں؟ بعض اوقات کوئی غریب بھی فون کر لیتے ہیں. واجد بھائی, کوئی امیر ہو یا غریب ہو, اس کی سیرت اچھی ہو, آپ جیسی سیرت ہو, جو دل کا صاف ہو, بغیر کسی مقصد کے ہیلپ کرے, یا بغیر کسی لالچ کے احساس کرنے والا ہو, اس کو کوئی لالچ نہ ہو. اچھا, اکثر لڑکیاں انٹرویو میں کہہ دیتی ہیں آپ جیسا ہو. میں تو نہیں سمجھتا مجھ میں ایسی خوبی ہوں. آپ کو مجھ میں کون سی خوبی اچھی لگی ہے؟ واجد بھائی, سب سے اچھی خوبی جو مجھے لگی ہے کہ آپ نے جب میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے نا, بہن کہا ہے, تو آپ نے اس بہن کا رشتہ پورا نبھایا, بھائی کا رشتہ پورا نبھایا ہے. اگر آپ نے مجھے بہن کہا ہے دین آپ نے وہ رشتہ پورا نبھایا ہے دل سے. نہیں تو لوگ تو منہ پہ بہن کہتے ہیں اور نظریں ان کی گندی ہوتی ہیں. جتنے روز بھی آپ لاہور میں رہی ہیں, جب آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی, اس وقت بائک والے بھی گزرے ہوں گے, گاڑیوں والے بھی, ان کے کیا امپریشنز تھے آپ کو دیکھ کر فیس پر؟ موسٹلی اگر سچ بتانا چاہوں تو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اور بہت سارے لوگوں کی, کچھ نے مجھے پوچھا بھی ہے, رک کے پوچھتے رہے ہیں, اور موسٹلی لوگوں کی گندی نظریں تھی, غلط نظریں تھیں مجھ پر. چلے جی, میں ابھی انشاءاللہ تعالی العزیز اس بہن کو بجاش نیازی صاحب کی گاڑی پر بٹھانے کے لیے جا رہا ہوں. تو گزارشات یہ ہیں کہ بھائی کوئی بھی بہن بیٹی ہے, انٹرویو ریکارڈ کروانا چاہتی ہے تو واٹس ایپ پہ صرف وائس میسیج کرے پلیز. یہ نام سے کم 20 لوگوں نے آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں, کہتے ہیں ہم واجد علی ہیں, تو آپ پیسے بھیج دیں, چندہ بھیج دیں, ڈونیشن بھیج دیں, ہم آپ کا رشتہ کروا دیں گے. اتنی رشتے تو میرے پاس نہیں ہے جتنی وہ فیک لوگ کروا رہے ہیں. رشتے کوئی نہیں کروا رہے بھائی, سیدھے آپ کے پیسے لوٹ رہے ہیں. تو برائے مہربانی اپنے مال کی اور اپنی خود حفاظت کریں. تو واجد علی بخاری بس ایک ہی ہوں میں, جس نے بھی کال کرنی ہو یا مدد کرنی ہو یا ڈونیشن بھیجنی ہو یا رشتے کی بات کرنی ہو, فائنلی میرا پہلے فیس دیکھیں, ویڈیو کال کر لیا کریں. میرا جو نمبر ہے 0301
091-074. میرا یہی نمبر ہے، ایک ہی نمبر ہے، تو جب میں کہیں بیزی ہوتا ہوں تو اس وقت نمبر جو ہے نا بند ہوتا ہے یا آف لائن ہوتا ہے. تو اپنے میزبان واجد علی بخاری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.